اور ہمارے جو اکابر ہیں بزرگ ہیں وہ انڈیا سے جد کر کے ضلع فیروز پور سے براہ راست علوم اسلامیہ کی طرف آ گئے یا حفظ کی طرف آ گئے یا پہلے سکول میں آپ نے داخلہ لیا؟ میٹرک کے بعد میں پروگرام تو کوئی ظاہری دینی تعلیم کا نہیں لگتا تھا، جی جی، تو 1984 میں مدینہ یونیورسٹی چلا گیا۔ تدریس کا آغاز کہاں سے کیا آپ نے؟ پنجاب یونیورسٹی سے میں نے 2 MA کیے، تو تدریس کا آغاز جو ہے وہ رحمانیہ سے ہوا ہے 1988 سے۔ صحیح۔ ایک استاد جو ہوتا ہے وہ شاگرد کے لیے ایک والد کی طرح ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت زیادہ فوکس کرنے کا میدان کون سا ہے؟ ویسے تو تدریس اور تحقیق کا کام یہ بنیاد ہے، لیکن اس وقت جو حالات ہمارے سامنے ہیں نا، تدریسی ڈیوریشن ہے، اس میں آپ کو کوئی آزمائش آئی ہو اور اس ضمن میں کوئی واقعہ؟ مجموعی طور پر جو ہے مشکلات تو آتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، پروگرام بزم علماء کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالرحمن انور۔ بزم علماء کے توسط سے اس پلیٹ فارم سے ہم وقتاً فوقتاً آپ سے مختلف علماء اور شیوخ الحدیث اور مشائخ کی ملاقات آپ سے کرواتے رہتے ہیں، اور اس ملاقات کے ذریعے سے ہمیں ان کی دعوتی، تربیتی اور ذاتی زندگی کے بارے میں کافی ساری معلومات حاصل ہو جاتی ہیں، جو ہماری عملی زندگی میں ہمارے لیے بہت زیادہ معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ تو ہماری آج کی اس مجلس میں، بزم علماء کی آج کی اس بزم میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم جناب شفیق مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ آپ لاہور میں 2 اداروں کو چلا رہے ہیں۔ مرکز عبداللہ بن مسعود ہے، علوم اسلامیہ کی درسگاہ ہے، عرصہ 15 سال سے جو ہے وہ علوم اسلامیہ کی نشر و اشاعت میں مصروف عمل ہے، اور اس کے بعد الحکمہ انٹرنیشنل ہے جو ابھی 1 سال قبل لانچ ہوا ہے، اور دورہ تخصص کی وجہ سے انہوں نے ماشاءاللہ کافی شہرت پائی ہے، اور حضرت اس کو بھی چلا رہے ہیں، اور بڑے ہی مثالی انداز سے دونوں اداروں کی دیکھ بھال بھی کر رہے ہیں اور چلا بھی رہے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اور آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور سیکھتے ہیں اپنے معزز مہمان گرامی قدر سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ صاحب، بہت شکریہ کہ آپ ہماری دعوت پہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا نا قبول فرمائے۔ جزاک اللہ، بارک اللہ۔ جی شیخ صاحب، اپنی بات شروع کرتے ہیں بلا تمہید۔ ایک تو تعارف ہلکا سا میں نے کروا دیا، اور ایک تعارف آپ اپنا پیش فرما دیں کہ اپنے تعارف کے بارے میں، علاقے کے بارے میں، جائے پیدائش کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتا دیں۔ میرا نام محمد شفیق ہے، جو والدین نے رکھا تھا۔ جی جی۔ بعد میں جب میں مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے فارغ ہوا تو پھر ساتھ مدنی میں لگا دیا، یعنی کہ اس توسط سے اس توسط سے مدنی۔ مدنی، جی جی، تو اس لیے اب میرا نام جو ہے وہ محمد شفیق مدنی معروف ہے۔ مدنی سے۔ ہاں، تو میرا جو ہے وہ علاقہ ارنالہ خرد کے قریب چک نمبر 18 1L ہے، جو لکھویوں کے گاؤں کے نام سے بھی مشہور ہے۔ صحیح۔ اور ہمارا جو ہے وہ خاندانی تعلق ارائیں فیملی سے ہے، جی جی، اور ہمارے جو اکابر ہیں بزرگ ہیں وہ انڈیا سے جد کر کے ضلع فیروز پور سے لکھوں کے قریب ہمارا وہاں جودھ پور گاؤں تھا، وہاں سے جد کر کے اس گاؤں میں جو ہے وہ تشریف لائے۔ جی جی، تو وہاں ہی میری پیدائش ہوئی ہے، یعنی اس گاؤں کے اندر ہی چک نمبر 18 1L کے اندر میری پیدائش ہوئی۔ کی پیدائش ہے آپ ہاں کی؟ جی، ہاں، اسی گاؤں کی میری پیدائش ہے جی۔ اور یہ پیدائش جو ہے یہ 15 نومبر 1961 میں ہوئی ہے۔ 1961۔ جی، بہتر۔ جی شیخ صاحب، ابتدائی تعلیم کیسے شروع کی، کہاں سے شروع کی؟ براہ راست علوم اسلامیہ کی طرف آ گئے یا حفظ کی طرف آ گئے یا پہلے سکول میں آپ نے داخلہ لیا؟ تعلیم کا آغاز جو ہے وہ گاؤں سے ہی ہوا ہے۔ میں نے گاؤں کی مسجد سے ناظرہ قرآن پڑھا، صحیح، اور ساتھ ساتھ وہاں گاؤں کے اندر ہی پرائمری اسکول میں پرائمری تک تعلیم حاصل کی۔ جی جی، اس کے بعد ہمارے قریب ہی شہر جو لگتا تھا وہ ارنالہ خرد کے نام سے ہے، جی جی، اس وقت ضلع اوکاڑا کی وہ تحصیل ہے۔ صحیح، تو اس میں نے باقاعدہ ریگولر میٹرک کیا ہے۔ صحیح، جی ہاں، تو میٹرک کے بعد میں پروگرام تو کوئی ظاہری دینی تعلیم کا نہیں لگتا تھا، جی جی، لیکن میرے والد محترم جو تھے وہ کیونکہ ویسے تو ان پڑھ ایک دیہاتی اور کاشتکار تھے، جی جی، لیکن جمعہ کے لیے آئے تو قاری ہمارے روشن دین صاحب ہمارے عزیز بھی ہیں، جی، تو انہوں نے خطبہ دیا، تو خطبے کے اندر انہوں نے دینی تعلیم کو پڑھانے کی ترغیب دے دی۔ صحیح، تو والد صاحب کے دل میں وہ بات بیٹھ گئی، جی تو انہوں نے مجھے دین پڑھانے کی طرف لگا دیا، جی جی،
اور انہیں قاری صاحب کے ہی ہاتھ میں میرا ہاتھ دے دیا کہ آپ ان کو بھی ساتھ لے جائیں. ماشاءاللہ. تو پہلا سفر جو تھا میرا وہ داد فتیانے کی طرف ہوا کیونکہ وہ ادھر پڑھاتے تھے، حفظ کے شعبے میں پڑھاتے تھے. جی. تو میں نے صرف 1 مہینہ وہاں گزارا، کوئی 30واں پارہ حفظ کیا. اس کے بعد وہ خود راجوال میں چلے گئے، راجوال ضلع اوکاڑا میں. تو راجوال یہ مدرسہ جو جامعہ کمالیہ ہے اس میں نے 1 سال درس نظامی پڑھا ہے. صحیح. ہاں، اور اس کے بعد پھر اگلے سال جامعہ رحمانیہ لاہور میں داخلہ لے لیا. جی. 4 سال تک جو یہاں تعلیم حاصل کی ہے. جی. جی. اس کے بعد مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا. تو 1984 میں مدینہ یونیورسٹی چلا گیا. جی. جی. 4 سال تک وہاں کلیت الشریعہ میں پڑھتا رہا، زیر تعلیم رہا. جی. تو 1988 میں وہاں سے فارغ ہو کے جی. یہاں جامعہ رحمانیہ کندری میں بطور مدرس کام کرنا شروع کر دیا. ادھر سے آپ کی سلیکشن ہوئی یا ادھر آ کے آپ نے از خود جوائن کیا؟ سلیکشن جو ہے وہ کوئی سرکاری سطح پر نہیں ہوئی تھی. جی. جی. ادھر سے ہی مولانا عبدالرحمن مدنی حافظہ اللہ جو ادارے کے مدیر ہیں، جی. جی. انہوں نے ہمیں جو ہے وہ یہ یعنی فرمان جاری کیا تھا کہ آپ نے اپنے ادارے میں آنا، جس ادارے سے آپ گئے ہیں اسی ادارے میں آپ نے آ کے کام کرنا ہے. صحیح. تو اس لیے ہم پھر میرے اور بھی ساتھی تھے، ہم اسی ادارے میں آئے. تو یہاں سے 1988 سے کام شروع کر دیا. صحیح. الحمدللہ. تو یہ 1988 سے آج تک جو ہے یہ تدریس جاری ہے الحمدللہ. صحیح. ماشاءاللہ. یعنی لاہور کے ساتھ اور جامعہ رحمانیہ کے ساتھ آپ کا میں نے بہت شروع میں قدیم تعلق ہے. جی قدیم تعلق ہے، کیونکہ 1988 میں میں نے تدریس کا آغاز جو جامعہ رحمانیہ سے کیا. رحمانیہ سے کیا. ہاں، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا کافی دیر تک. بلکہ میں جامعہ رحمانیہ میں بطور ناظم بھی جو ہے 15 سال تک تقریباً رہا. صحیح. صحیح. تدریس کے ساتھ ساتھ انتظام بھی چلاتا رہا. جی. اس کے بعد پھر جب اپنا ادارہ بنایا ہے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ تعلق تدریسی اعتبار سے جو ہے رحمانیہ کے ساتھ رہا ہے. صحیح. ہاں، کبھی کچھ دیر کے لیے انقطاع آیا درمیان میں. جی. لیکن بہرحال وقتاً فوقت تعلق رہا ہے. اس وقت بھی ہے کچھ. صحیح. اس وقت بھی ہے تعلق. اس لیے میری تدریس جو ہے وہ اپنے ادارے میں ہے، مرکز ابن مسعود الاسلامی میں، اور اسی طرح اس سے پہلے رحمانیہ میں تھی. تو یہ تقریباً 1988 سے لے کر آج تک جو ہے الحمدللہ یہ درس و تدریس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. تقریباً انہی اداروں میں رحمانیہ، اور اس کے ساتھ ساتھ الحکمہ میں جو ہے 1 سال قبل تخصص کے کورس میں نے تدریس جو ہے 1 سال کروائی ہے. صحیح. جی شیخ محترم، دینی تعلیم کی طرف رجحان آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے بتایا بھی، تو خاندانی پس منظر ایک خالص مذہبی اس اعتبار سے نہیں میں کہہ رہا کہ نماز روزے کی تلقین ہوتی تھی، یعنی کوئی خاندانی بیک گراؤنڈ ایک ہوتا ہے علماء والا، وہ تھا، یا ایک مذہبی فکر کے تھے والدین یا بہن بھائی، اس فکر کی وجہ سے والدین کی خواہش تھی کہ آپ دینی میدان میں آئیں؟ ہمارا جو ہے وہ مذہبی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. جی. والدین بلکہ ہمارے خاندان میں کوئی عالم دین نہیں تھے. اچھا. جی. سمجھ لیں کہ پہلا ہی عالم دین جو ہے وہ میں ہی، نقطۂ آغاز آپ ہی ہیں. ہاں. تو لیکن یہ ہے کہ کچھ مذہبی رجحانات جو ہے وہ گھر میں موجود تھے. صحیح. کیونکہ جیسا کہ میں نے یہ پہلے ذکر کیا ہے کہ ہمارے گاؤں میں لکھوی خاندان کافی موجود تھا. جی. جی. تو ان کی بھی اثرات تھے، کوئی علمی اور روحانی فیض تھا کہ لوگوں میں دینداری موجود تھی. بالکل. تو بس اس دینداری کا بھی اثر تھا کہ والدین جو تھے وہ قرآن ناظرہ پڑھانے میں، کچھ حفظ کرانے میں اس طرح کا شوق رکھتے تھے. والدہ کو شوق تھا. جی. جی. ہمارے گھر کے قریب ہی مولانا شفیق الرحمان لکھوی رہتے تھے. صحیح. وہ بھی شفیق الرحمان؟ ہاں، ان کا نام شفیق الرحمان تھا. صحیح. تو میری والدہ نے بلکہ نام ہی میرا شفیق اسی لیے رکھا. ان کی خواہش تھی کہ مولانا شفیق الرحمان لکھوی جو ہیں اسی طرح میرا بیٹا بھی جو ہے وہ حافظ قرآن بنے. اللہ اکبر. کتنا بڑا خواب، کتنا بڑا خواب. تو بس اس طرح کر کے جو ہے وہ نام کی مناسبت بھی بن گئی، اور اس کے بعد یہ ایک خواہش بھی تھی والدہ کے دل میں. لیکن وہ بس میٹر کرنے کے بعد پھر والد گرامی جو ہے انہوں نے جب خطبہ سنا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خطبات کے بڑے اثرات ہیں. جی. جی. اگر کوئی خطیب اچھے طریقے سے لوگوں کو قائل کرتا ہے، دین کی تعلیم کی ترغیب دیتا ہے، تو بعض دفعہ بات تو دل میں اتر جاتی ہے. بالکل. تو انہوں نے پہلے حالانکہ سے کوئی پروگرام نہیں تھا، لیکن اچانک جو ہے انہوں نے یہ پروگرام سارا بدلا، اور اس کے بعد مجھے جو ہے دینی تعلیم کے لیے وقف کر دیا. جی. جی. صحیح. تعلیم بھی حاصل کر لی، مکمل ہو گئی. جی. جی. تدریس کا آغاز کہاں سے کیا آپ نے؟ نقطۂ آغاز یعنی کہ سفر کہاں سے آپ نے شروع کیا؟ کن کن اداروں میں ایز اے مدرس آپ نے خدمات انجام دیں، اور ابھی حالیہ کہاں آپ ایز اے مدرس جو ہیں وہ ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں؟ تعلیم کی تکمیل جو تھی وہ تو پھر مدینہ سے، مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد جی میں کیونکہ پاکستان آ گیا. صحیح. تو وہاں کلیت الشریعہ سے میری فراغت ہے. جی. اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے میں نے 2 ایم اے بھی کیے ہیں. اچھا. ایم اے اسلامیات اور ایم اے عربی.
اور یہ 1991-93 کی بات ہے. اچھا. اس وقت کے کیے ہوئے ہیں الحمدللہ. جی. تو تدریس کا آغاز جو ہے وہ رحمانیہ سے ہوا ہے 1988 سے. صحیح. تو رحمانیہ میں پہلے تدریس جو چلتی رہی جی جی بڑی دیر تک الحمدللہ. اس کے بعد جب اپنا ادارہ بنایا ہے تو پھر اپنے ادارے میں تدریس جو تھی وہ زیادہ تھی, رحمانیہ میں کچھ کم تھی, لیکن بہرحال سلسلہ چلتا رہا. اور اس کے بعد تیسرا ادارہ یہ الحکمہ ہے, جس میں 1 سال قبل تدریس شروع کی ہے. 3 ادارے ہو گئے. 3 ادارے ہوئے. صحیح. اچھا میں یہاں پہ نا ایک بات تدریس کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا ماشاءاللہ ایک عرصہ گزرا ہے تدریس میں, تجربہ ہے ماشاءاللہ, ایکسپیرینس ہے. تو ایک بات جو میرے ذہن میں آتی ہے بار بار, یہ کہا جاتا ہے کہ استاد مدرس اگر کلاس میں جا کے بچوں کے ساتھ مزاح کرے گا, ہنسی والی بات کرے گا, تو اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ استاد کے روب, ہیبت, دبدبے اور جلال پر پڑتا ہے. وہ روب نہیں رہتا, وہ دبدبہ نہیں رہتا. تو کیا آپ بھی خشک مزاج والے ہیں کہ کلاس میں گئے بس پڑھا کے باہر آ گئے, کوئی مزاح نہیں کیا, ہنسی والی کوئی بات نہیں کی؟ اس بارے میں تھوڑا سا اپنا کوئی بتا دیں. نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ ایک استاد جو ہوتا ہے وہ شاگرد کے لیے ایک والد کی طرح ہے. والد کی طرح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہی فرمان ہے, سب سے بڑے تو معلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں. بالکل. تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے ایک والد کی طرح ہوں. جی جی. یعنی جس طرح کہ والد اپنے اولاد کے ساتھ شفقت کرتا ہے, پیار محبت کا اظہار کرتا ہے, خوش طبعی کرتا ہے, اس طرح استاد کو بھی جو ہے اپنے طلبہ کے ساتھ اسی طرح کا ہی رویہ رکھنا چاہیے. صحیح. مزاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے. جی جی. تو ایک استاد یا مدرس اپنے اسٹوڈنٹ سے کرتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, لیکن اس میں جو ہے مدرس کا اپنا وقار باقی رہنا چاہیے. وقار باقی رہنا چاہیے. وقار کے ساتھ یہ کام کریں. ایسا نہ ہو کہ طلبہ جو ہے وہ ان کو استاد کی حیثیت سے گرا دیں, وہ اپنا جیسا تعلیم سمجھنا شروع کر دیں. وقار بھی باقی رہے اور ان کے ساتھ مزاح اور خوش طبعی یہ بھی باقی رہے. اس سے طلبہ جو ہیں وہ شوق سے سنتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اکتاہٹ نہیں ہوتی, اور تعلیم کے اندر ان کی دلچسپی برقرار رہتی ہے. جیسے صاحب جب انسان دین کی طرف آتا ہے, وہ پیسے والا بھی ہو, اس کے پاس سہولیات بھی ہوں, جیسا بھی ہوں, سلف کی زندگیوں کا بھی ایک اٹھا کر دیکھیں تو ناگزیر ہے کہ انسان کو کسی نہ کسی آزمائش سے, امتحان سے اور مشکل سے گزرنا ہی پڑتا ہے, چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے مشکل ہو. بالکل بالکل. تو تعلیم کے دوران پاکستان میں ہو یا باہر ہو, ساری جو آپ کا تدریسی ڈیوریشن ہے, اس میں آپ کو کوئی آزمائش آئی ہو, اور اس ضمن میں کوئی واقعہ اگر آپ ہماری سماعتوں کو نظر کرنا چاہیں تاکہ ہمیں ایک موٹیویشن ملے کہ کن کن نامساعد حالات میں آپ نے علم حاصل کیا ہے. مجموعی طور پر جو ہے مشکلات تو آتی ہیں. جی. اگرچہ کوئی خاص واقعہ جو ہے وہ اتنا بڑا میرا خیال شاید بیان کرنا مشکل ہو, لیکن یہ رستہ مشکلات کا, قربانیوں کا, اثار کا ہے. جی جی. جب سے میں نے تعلیم شروع کی ہے تو تھوڑی دیر بعد کہ مشکلات تو سامنے آئیں. خصوصی طور پر مالی مشکلات تھیں, والدین کی طرف سے جو ہے کچھ دباؤ بھی بن گیا. اچھا. کہ آپ جو ہیں وہ اب تعلیم کو چھوڑ دیں, کام شروع کریں, ہمارے معاون مددگار بنیں. لیکن الحمدللہ میں نے اچھے طریقے سے یہ کام جاری رکھا, والدین کو مطمئن رکھا. حتیٰ کہ حالات ایسے بھی بن گئے کہ ایک دفعہ اس وقت جنرل ضیاء الحق مرحوم کا دور تھا. اچھا. اور علماء کے لیے اتنی آسانی تھی کہ مدرسے کی سند پر ہی آدمی ٹیچر لگ جاتا. ایسا ہی میں نے سند حاصل بھی کر لی. صحیح. اگرچہ اس ادارے سے, رحمانیہ سے نہیں, میں رحمانیہ میں پڑھتا تھا, کسی اور ادارے سے میں نے حاصل بھی کر لی, اور بھی طلبہ کر رہے تھے. تو میں بالکل تیار تھا. میں نے کیونکہ میٹرک کیا ہوا تھا فرسٹ ڈویژن میں, جبکہ اس وقت میٹرک کوئی لازمی شرط ہی نہیں تھی. صحیح. ہاں, صرف مدرسے کی درس نظامی کی سند دکھاؤ تو ٹیچر لگ جاؤ. صحیح. تو میں بالکل تیار ہو گیا ذہنی طور پر. لیکن بعد میں میرے دل میں خیال آیا کہ اب یہ تعلیم شروع کی ہے تو اس کو اسی طرح جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے, نہیں چھوڑنا چاہیے, بلکہ اس کی تکمیل کرنی چاہیے. ایسی دلچسپی الحمدللہ بن گئی کہ چھوڑنے کو دل نہیں چاہا. صحیح. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ انعامات دیے کہ میں نے ساتھ ساتھ اس وقت تیاری کر کے امتحان دیا, تو ایف اے کا بھی امتحان میں نے پاس کر لیا. صحیح. اور دوسری طرف اسی دوران ہی کوئی چند ماہ کے بعد مدینہ یونیورسٹی میں میرا داخلہ بھی ہو گیا. صحیح. اللہ رب العزت نے اس کا مجھے نعم البدل دے دیا. صحیح. تو اس لیے یہ مالی جو مشکلات تھی وہ بھی اس طریقے سے وہ بھی ختم ہو گئی. تو باقی جو اس کے علاوہ ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کی طرف سے بعض دفعہ کچھ تانے سننے پڑتے ہیں. اپنے ساتھی بھی کہتے ہیں, میرے ساتھی بھی ایسے کہتے رہے, پوچھتے تھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, تو میں ان کو بتاتا کہ میں مدرسے میں پڑھ رہا ہوں. کہنے لگے کہ آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. اس وقت بھی یہ بات تھی؟ ہاں, اس وقت بھی بات کرتے تھے. آج یہ ہم اچھا اس وقت بھی یہ بات تھی پرانی تھی. میرے ساتھیوں نے مجھے کہا کہ آپ وقت ضائع کر رہے ہیں. صحیح. میں خاموش ہو گیا کہ ان کو جو ہے وہ دین کی تعلیم کوئی اہمیت نہیں ہے, تو انشاءاللہ یہ تو پتہ چلے گا کون وقت ضائع کر رہا ہے. جی.
لیکن بعد میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ جو ایک عزت دی ہے جی اور یہ ایک وقار دیا ہے، لوگوں کے ہاں احترام دیا ہے، میرا خیال ہے کہ میرے ان ساتھیوں میں سے کسی کو بھی نہیں ملا. ہاں صحیح. اللہ نے جو ہے وہ میرا وقت جو ہے قیمتی بنا دیا ہے. ان کا وقت جو ہے وہ ضائع ہوا ہے کہ آج ان کو کوئی جانتا ہی نہیں. جی خود عملی طور پہ دیکھ لیا آپ نے بھی، انہوں نے بھی دیکھ لیا. باقی جو اس کے علاوہ مشکلات اور بھی ہوتی ہیں، مثلا یہ تو ہے تعلیم کے دوران اس طرح کی مشکلات ہوتی ہیں، لیکن اس کے جس وقت آدمی دین کا کام کرتا ہے بہت ہی مشکلات ہے. مسجد بنانی ہو، ادارہ بنانا ہو، بڑی مشکلات ہے. مسجد نہیں بنتی، لوگ رکاوٹ بن جاتے ہیں، بلکہ اپنے جماعتی ساتھی بعض دفعہ جو ہیں وہ بننے نہیں دیتے. جی جی اسی طرح کسی وقت دوسرے مکتبہ فکر والے لوگ جو ہیں وہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، پولیس تک معاملات جاتے ہیں، جھگڑے چلتے ہیں. اس طرح کی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے. فائنینشلی ایشوز آئے ہیں لیکن آپ نے ان کو بہت اچھے طریقے سے فیس کیا اور تعلیم بھی مکمل کی اور والدین کو مطمئن رکھا. یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ بہت سارے طلباء والدین کے دباؤ کی وجہ سے یا خاندان کے دباؤ کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں. اللہ نے جس وقت میں نے بڑی قربانی دی نا کہ ٹیچر بالکل میں لگ سکتا تھا کیونکہ میٹرک پاس کے لیے ترجیح تھی، لیکن میں نے وہ قربانی جب دی تو اس کے بعد اللہ نے مدینہ یونیورسٹی میں جب داخلہ کر دیا جی اس کے بعد والدین ہی مطمئن ہو گئے، بلکہ اتنے خوش تھے کہ ہمارا بچہ چھوٹی عمر میں مدینے جا رہا ہے، وہاں حج کر رہا ہے، عمرے کر رہا ہے. بڑے خوش تھے الحمدللہ. اس کے بعد کبھی انہوں نے ذہن میں کوئی بات ایسی کوئی لائے بھی نہیں، نہ کہی زبان سے. صحیح. بلکہ خوش ہوتے تھے. میں یہ اپنے ادارے میں کام کر رہا تھا، میرے والد صاحب وہاں آتے، مجھے دفتر میں بیٹھا ہوا دیکھتے تھے، بڑے خوش ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت دی ہے، کرسی پر بیٹھا ہے اور اس طرح ساری عزت انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. جی آنکھوں سے دیکھی الحمدللہ. جی شیخ صاحب، اساتذہ کے بارے میں کچھ فرمائیں کہ مشہور مشائخ میں سے کوئی ایک آدھ نام، مشائخ کون ہیں، اور ان مشائخ میں سے استاد تو سب اچھے ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن ایک بندے کی فیوریٹ پرسنالٹی ہوتی ہے یا جسے آپ کہہ لیں مائی بیسٹ ٹیچر جسے ہم کہہ دیتے ہیں. تو آپ کے پسندیدہ شیخ کون تھے اور کیوں تھے؟ میرے اساتذہ میں تو معروف جو تھے ان میں مولانا صادق خلیل صاحب بھی ہیں، فیصل آباد میں تھے. اسی طرح مولانا حافظ عبداللہ بٹوی صاحب مرحوم. صحیح. اور تیسرے جو تھے وہ مولانا ڈاکٹر حافظ عبدالرشید ادر صاحب بھی مرحوم، یہ بھی میرے استاد ہیں. پھر یہ الاعتصام کے جو ایڈیٹر رہے ہیں مولانا قاری نعیم الحق نئی مرحوم، صحیح، یہ میرے استاد تھے. صحیح. تو اس طرح کچھ اور بھی ہے لیکن زیادہ جو مشہور تھے اس وقت جی وہ یہ تھے. مولانا فاروق عسکر سارم صاحب بھی تھے، سعودیہ کی طرف مبعوث تھے اور گجرانوالہ میں رہتے تھے. صحیح. جن کی کتاب فقہ الموارث بھی انہوں نے لکھی. جی جی جی. تو وہ بھی تھے الحمدللہ. یہ سارے اساتذہ اچھے تھے، ان سے اچھا ہی تعلق تھا الحمدللہ. تو بہرحال قاری نعیم الحق صاحب جو تھے وہ کیونکہ ادھری ادارے کے اندر رہتے تھے، ان کی میں خدمت بھی کرتا تھا، کھانا وغیرہ لاتا تھا، ان کے ساتھ بھی ایک تعلق تھا. تو الحمدللہ ان کا اخلاق بھی تھا، علم بھی تھا، تو اس وجہ سے ذرا قرب بھی تھا ان کے ساتھ. تو باقی جو ہے وہ ان کا شعر کے اندر بھی شغف تھا، یعنی شاعری جو تھا وہ خود بھی کرتے تھے اور شعر و شاعری کو پسند بھی کرتے تھے. بس اوقات کہتے تھے کہ میں بھی علامہ اقبال کا مرید ہوں، یہی بات کہہ دیتے تھے. اور خود جو ہے وہ برجستہ کوئی شعر بھی کہہ دیتے تھے. صحیح. اکثر ان کی طبیعت جو تھی وہ کچھ خراب رہتی، نزلہ زکام ہونے لگا رہتا تھا. جی. تو ایک دفعہ میں بھی کمرے میں کھڑا تھا کیونکہ خدمت کے لیے میں کھڑا ہوتا تھا جب کھانا وغیرہ کھاتے تھے. ایک استاد ہی تھے، انہوں نے کہا کہ قاری صاحب کی طبیعت جو ہے وہ ہمیشہ خراب رہتی ہے، نزلہ زکام لگا رہتا ہے. انہوں نے فوری جو ہے برجستہ ایک شعر کہہ دیا، کہنے لگے کہ میری صحت بھی کمزور اور کمزور میری بیماری بھی، صحت میں رہا کچھ کر نہ سکا، بیمار پڑا تو مر نہ سکا. برجستہ ہوئی. جی جی جی. صحیح. شیخ محمد، یہاں میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ مدرس کیا اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ طالب علم کو صرف پڑھائے یا طالب علم پہ اوور آل نظر رکھے کہ اگر کوئی طالب علم چھوڑ کے جا رہا ہے تو کیوں چھوڑ کے جا رہا ہے؟ اگر گھریلو حالات کی وجہ سے کچھ ایسے ایشوز بن گئے ہیں، اس حوالے سے آپ کے کوئی ایسے شیخ ہوں کہ جنہوں نے آپ پہ اس حوالے سے نظر رکھی ہو اور آپ کو ان کی رہنمائی ملی ہو اور ایک باپ کی طرح انہوں نے خصوصی آپ کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا ہو؟ ہاں، یہ ہوا ایسا کہ ہمارے اساتذہ میں سے کچھ ایسے بھی تھے، خصوصی طور پر شیخ الحدیث مولانا حافظ ثناء اللہ مرحوم، وہ بھی کیونکہ شیخ الحدیث رہے ہیں رحمانیہ میں، تو وہ کچھ مالی لحاظ سے بھی ہماری سرپرستی فرماتے رہے ہیں. صحیح. اور اس کی بنیاد یہی تھی کہ کیونکہ ہمیں پڑھاتے تھے جی، تو پڑھائی میں ان کو پتہ تھا کہ یہ کچھ محنت کرتے ہیں.
تو ایک دلچسپی ہے، کوئی وقت یعنی صحیح طرح وہ صرف کرتے ہیں تو بہرحال وہ ہماری سرپرستی کرتے رہیں. جی تو بہرحال اس طرح استاد کو صرف وہ استاد نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تو ملازم بن جائے گا نا. جی 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 پیشہ ور بن جائے گا. جی جی اصل جو استاد ہوتا ہے وہ استاد مربی بھی ہوتا ہے. مربی بھی ہوتا ہے. جو استاد تربیت نہیں کرتا وہ اصل میں معلم استاد نہیں ہے. صحیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم بنا کے بھیجے گئے ہیں، تو آپ نے تعلیم بھی دی ہے، اور سب سے بڑا کام تربیت کا. تربیت. ہاں، کیونکہ تعلیم کے مقاصد میں ان کی تربیت ہے نا. جی. انسان کی اصلاح ہے، معاشرے کی اصلاح ہے. اگر تربیت نہیں ہوگی، تعلیم جو ہے اکیلی، اس کا تو کوئی دنیا کا فائدہ ہو سکتا ہے، جی لیکن اس سے انسان کے اپنے اخلاق اور اس طرح اس کی آخرت نہیں سنور سکتی. صحیح. ہاں، اس لیے اس کی مربی بھی ہونا چاہیے، اس کے معاملات کا لحاظ رکھنا چاہیے. اگر کسی طالب علم کا واقعی کوئی ایسا سیریس مسئلہ بن جاتا ہے کہ وہ اپنی مالی مشکلات کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا، جی تو استاد کو بہرحال اس کے ساتھ سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے. جی شیخ محترم، آپ 2 اداروں کے سرپرستی فرما رہے ہیں. زیادہ آپ کا شغف ہے مرکز عبداللہ ابن مسعود میں، علوم اسلامیہ وہاں پہ چل رہے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ جو آپ کی اداراتی ذمہ داریاں ہیں اور آپ ایک ایز اے مدیر دیکھ رہے ہیں اس کو، تو یہ انتظام آپ کیسے چلا رہے ہیں باوجود اس کے کہ عمر بھی آپ کی کافی ہو چکی ہے، ادھر بھی جا رہے ہیں آپ اور ادھر بھی سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، تو ان میں کیسے آپ؟ بہرحال یہ شروع میں کچھ مزاج ایسا رہا ہے، جب سے میں نے کام شروع کیا ہے میری طبیعت کچھ انتھک ہے. انتھک تھکاوٹ فیل نہیں ہوتی؟ یعنی مطلب یہ پہلے نہیں ہوتی تھی، اب تو خیر ہونے لگی ہے، عمر کا تقاضا ہے. تو رحمانیہ میں رہا ہوں، تو وہاں تدریس بھی کرتا تھا، پورا ایک نظم ہی چلاتا تھا. تو اس وقت الحمدللہ جو ہے وہ 16 گھنٹے 20 گھنٹے کام کرتا تھا. اس وقت تو محسوس نہیں ہوتا تھا، کوئی جوانی کی عمر تھی. اس وقت محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ادارہ جاتی جو مصروفیات ہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. سارا دن آدمی مصروف ہی رہتا ہے، اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے، لوگ مصروف رکھتے ہیں. کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، جتنے لوگ وابستہ ہیں ادارے سے سارے ہیں. تو اس طرح جو ہے وہاں نمازی بھی ہوتے ہیں، محلے والے بھی ہوتے ہیں. کوئی مسئلہ پوچھنے آ گیا، فتویٰ لینے آ گیا، کوئی جو ہے وہ بس اوقات فنڈ کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، لینے دینے کا، یہ چیزیں. تو اس طرح جو ہے وہ مصروفیت بہت ہوتی ہے. صبح سے لے کر مثلا اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تھوڑی بس دیر کوشش کرتے ہیں کہ کوئی واک کر لیں، واک بھی کرتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر اپنا مطالعہ کرنا، پھر تدریس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور تقریباً زور تک رہتا ہے. تو زور کے بعد بھی یا تو ادارہ جاتی کوئی کام بعض دفعہ دیکھنا پڑتا ہے، یا کوئی آدمی آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ کوئی زور کے بعد تھوڑا سا ٹائم آرام کر لیں. عصر کی نماز پڑھتے ہیں تو پھر یہی صورت ہوتی ہے، یا تو کوئی ادارہ جاتی مسئلہ ہوتا ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے، یا پھر کوئی نہ کوئی آدمی آ کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا شروع کر دیا، کوئی گفتگو شروع کر دی. تو اس طرح کر کے رات گئے تک تقریباً 12 بجے تک سلسلہ جاری رہتا ہے. اچھا جی. تو مصروفیت اور یہ جو ڈیوٹی ہے، ذمہ داری بڑی ٹف ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اگرچہ عام آدمی اس کا احساس نہیں کر سکتا. ہم تو گھر میں بیٹھے ہوں تو اس وقت مصروف ہوتے ہیں ذہنی طور پر، کسی کا فون آ رہا ہے، کسی کو کر رہے ہیں، یہ مصروفیت ہے. اس کی وجہ سے گھر والوں کو کچھ وقت دینا بسا اوقات تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. کسی وقت نہیں بھی ملتا پورے دن میں، کسی وقت کچھ مل جاتا ہے، کسی وقت کم، کسی وقت زیادہ. اس طرح کے معاملات تو چلتے رہتے ہیں. چلیں، اسی والے سے آپ نے ابھی خود ہی بات کر دی گھر والوں کے کو ٹائم دینے کے اعتبار سے. اپنی ان مصروفیات کی وجہ سے یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ بس جیسے کہتے ہیں نا کہ ملا نہیں دوڑ مسجد تک، کہ ان علماء کو جی حقوق کا نہیں پتہ ہوتا، حقوق العباد کا نہیں پتہ ہوتا. تو ان جو ادارتی اور مینجمنٹ کی جو ذمہ داریاں آپ کے ذمہ ہیں، تو اس وجہ سے کبھی گھر والوں نے اعتراض کیا ہو کہ آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتے، بچوں نے اعتراض کیا ہو کہ مطلب ہے کہ بابا جی آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتے، آپ ادھر رہتے ہیں، ادھر سے جاتے ہیں، پھر ادھر چلے جاتے ہیں. تو اس کا کوئی بندوبست کیا آپ ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں یا ان کو کبھی باہر لے جاتے ہیں؟ کہ الحمدللہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو بھی میں وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ٹائم دیتا ہوں، یا ضرورت کے مطابق جو ہے ان کو ساتھ بھی لے جاتا ہوں، وقت بھی دیتا ہوں. اس لیے اس کے بارے میں کوئی بڑی شکایت سامنے نہیں آتی. الحمدللہ یہ تعاون کر رہے ہیں اس معاملے میں ماشاء اللہ. وہ بھی تعاون کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مصروفیات ہیں، اس لیے وہ بھی خیال رکھتے ہیں. صحیح. بلکہ بس اوقات یہ ہوتا ہے کچھ ایسے کام انہوں نے کرنے ہوتے ہیں تو میری مصروفیت کی وجہ سے وہ چھوڑ دیتے ہیں یا ان کو ملتوی کر دیتے ہیں. جی. تو میں بھی ان کا لحاظ رکھتا ہوں. جب میں دیکھتا ہوں کہ اب یہ کام کرنا ایک ضروری ہے، جانا ضروری ہے، ان کے ساتھ بلکہ مارکیٹ تک چلا جاتا ہوں کپڑے خریدنے کے لیے اور چیزیں خریدنے کے لیے. اس طرح جو ہے الحمدللہ ان کی بھی ضرورتیں کو لحاظ رکھتا ہوں، اور ان کو بھی کوشش کرتا ہوں کہ وقت کو اتنا دیا جائے تاکہ وہ بیٹھ کے بات کر سکیں، ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ معاملات شیئر کیے جا سکیں. یعنی جس کا بھی آپ کے ساتھ تعلق ہے آپ حتی الوسع حتی الامکان اسے وقت دے رہے ہیں الحمدللہ. اور معاملات کو، ادارتی جو معاملات ہیں ان کو زیادہ مخل نہیں آپ ہونے دیتے. جی بہتر. جی شیخ صاحب، اتحاد امت وقت کی ضرورت بھی ہے، تقاضا بھی ہے، آواز بھی ہے اور لوگوں کی خواہش بھی ہے. اس پہ بہت زیادہ
ٹاکس بھی ہوتی ہیں، اور اتحاد امت کے حوالے سے آپ کا بھی ظاہر بات ہے کوئی نقطہ نظر ہوگا، کوئی رائے ہوگی کہ کیسے یہ ممکن ہے؟ ہم بہت دیر سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہ لوگ خود جمع نہیں ہوتے، امت کا شرازہ بکھر رہا ہے، تو کوئی ایسی بات آپ بتائیں کہ یہ ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ اگر ممکن ہے تو کیسے؟ اتحادی امت جو ہے وہ ممکن تو ہے، ناممکن نہیں۔ ناممکن نہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک تو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا جائے اللہ کے دین کو، تو اختلافات جو ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں یا کم ہو سکتے ہیں۔ کم ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسری آیت جو ہے سورہ حجرات میں، اس میں اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، آگے واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ مومن جو ہیں جہاں بھی رہنے والے ہیں وہ سارے کے سارے آپس میں بھائی ہیں۔ جی، تو بھائیوں کے درمیان اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو ان کے درمیان تم مصالحہ کرا دو، صلح کرا دو۔ جی، تو اگر تم عدل و انصاف سے اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ کام کرو گے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اس معلوم ہوتا ہے کہ یہ ممکن تو ہے، لیکن اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا نا۔ یہ تو نہیں کہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنی بات پر اڑا رہے، اصرار کرتا رہے، اپنا ذاتی مفاد اس کو مقدم رکھے، اس طرح تو مصالحت نہیں ہوگی۔ اجتماعی طور پر جو ہے وہ ایک ہوتا ہے کہ سب لوگوں کی رائے ایک ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اختلافات جو ہیں یا رائے کا اختلاف یہ تو رہے گا، لیکن اس رائے کو اختلاف کو آپس میں جھگڑا یہ نہیں بنانا چاہیے کہ وہ ایک فتنہ بن جائے، کہ کوئی آدمی اپنی رائے پر اتنا اصرار کرے کہ دوسرے کی رائے کو برداشت ہی نہ کرے بلکہ اپنی رائے ماننے پر مجبور کر دے، مسلط کرے اس پر۔ اس سے تو مصالحت نہیں ہو سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کے لیے خصوصی طور پر جو ہے وہ غیر مسلموں سے بھی آپ نے معاہدے کیے ہیں امن کے لیے، مثلا مشرکین سے معاہدہ کیا، صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے مختلف بھی تھی، لیکن انہوں نے باقاعدہ جھگڑا نہیں اس کو جھگڑا۔ اسی طرح اگر کوئی بڑا مصالحت کر لیتا ہے، کوئی معاہدہ کر لیتا ہے امن کا، غیر مسلموں سے ہو جاتا ہے، تو اس کے جو متحد ہیں ان کو جھگڑا تو نہیں بنانا چاہیے، بات ماننی چاہیے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کے جو میثاق مدینہ کے نام سے یہودیوں سے معاہدہ کیا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی امن کا معاہدہ ہو سکتا ہے، میل جول ہو سکتا ہے، اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ خاص طور سے معاہدہ یہ تھا کہ اگر باہر سے کوئی مدینہ پر حملہ آور ہوگا تو ہم مل کر دفاع کریں گے، مالی سپورٹ بھی ایک دوسرے کو کریں گے۔ تو ویسے یہ ہے کہ باقاعدہ جو ڈیفینس کے حوالے سے باقاعدہ قتال لڑائی بھی کریں گے۔ تو عجب مسلمان جو ہے اتنے خطرات میں ہے دنیا کے اندر کہ دشمن جو ہے وہ ان پر حملہ آور ہے، سمجھ لے کہ سیاسی لحاظ سے بھی کمزور ہیں، اس طرح معیشت بھی ان کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے، اور معاشرت جو ہے وہ خاص پر وہ تو بالکل اس طرح اس پر غلبہ کر چکے ہیں، الحاد عام ہو رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو ہر محاذ میں یعنی معاشی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن اور اس کے بارے میں باقاعدہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن مسلمان آپس میں اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اگر اختلافات ہیں بھی تو قرآن نے کہا ہے کہ آپ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ویسے ہی اپنا حق چھوڑ کے اس کو حل کر دیں۔ دو گروہوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے تو حدیث کہتی ہے نا کہ جس آدمی نے حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیا تو میں اس کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اگر چھوڑ دے تو مصالحت ہو جائے گی، لیکن اگر یہ قربانی نہیں دے سکتا تو دوسرا حل یہ ہے کہ اگر دو فریقوں میں، دو ملکوں میں اختلاف ہو جاتا ہے تو ان کو چاہیے کہ اپنا کوئی ثالث بنا لے جو دونوں کی بات سنے، عدل و انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کر لے، پھر جو وہ فیصلہ کریں وہ مان لے۔ اس میں کسی کا کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے، کسی کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بڑے فائدے کی خاطر یعنی آپس میں اتحاد کی خاطر، ایک ہونے کی خاطر، ایک قوت اپنا شرازہ جو ہے بکھرنے سے بچانے کی خاطر اور اپنی قوت کو برقرار رکھنے کی خاطر اور دشمن کے مقابلے کے لیے اگر اپنا تھوڑا سا نقصان بھی کر لیں تو پھر بھی اس میں کوئی بات نہیں لگتی۔ وہ نقصان کرنا بھی فائدے میں ہے، یہ نقصان، کیونکہ یہ نقصان تھوڑا ہے۔ ایک نقصان پورا ملت اسلامیہ کا ہے اور ایک نقصان جو ایک آدمی کا ذاتی ہے، ایک ملک کا ہے۔ تو یہاں جو ہے وہ ایک ملک کا، بلکہ ہمارے ہاں تو یہ نقصان مسلک کا برداشت نہیں کیا جاتا۔ ایک مسلک والے دوسرے ملک سے اس لیے لڑتے ہیں کہ مسلک کا اختلاف، تو اس طرح کی لڑائی جو ہے وہ ایک ملک کے لیے فائدہ مند تو ہو سکتی ہے، میرا خیال اصل میں وہ بھی نہیں فائدہ مند، لیکن کوئی وہ سمجھتا ہے کہ شاید فائدہ مند ہو کہ میں اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن مجموعی طور پر وہ ملت اسلامیہ کا نقصان کر رہا ہے۔ ہاں، اس لیے یہ کچھ نہ کوئی قربانیاں دینی پڑے گی نا، کچھ قربانیاں دیں، اور کچھ جو ہے وہ قربانیاں ہی ہر لحاظ سے، اگر کسی کو فیصل بنائیں گے تو پھر بھی کچھ قربانی دینی پڑے گی، بات ماننی پڑے گی۔ اس طریقے سے آپس میں ایک ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر
ناممکن ہوتا تو قرآن یہ ذکر نہیں کرتا کہ مسلمان اپنے بھائی ہیں، ان کے صلح کرا دو، اور صلح کراؤ گے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ تو انفرادی طور پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اجتماعی طور پر بھی ہوں گی، اور یہ بات جو ہے وہ سمجھ آتی ہے۔ اور اس میں خاص کر ہمیں کردار وہ ادا کرنا چاہیے جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ وہاں بھی مسلمان تقسیم تھے نا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کتنی قربانی دی، کتنے لوگ ان کے پیچھے تھے، اکسا رہے تھے کہ آپ ان کا مقابلہ کریں، فورس کیا جا رہا تھا ان کو، فوکس کیا جا رہا تھا کہ آپ اصل خلافت کے حقدار ہیں، لیکن انہوں نے بڑی قربانی دے دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی جو تھی ان کے ہاتھ سے جو ہے وہ وقوع پذیر ہوئی۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ مسلمانوں کا آپس میں جو اختلاف تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو اس طرح قربانی دینے سے یہ کام ہوگا۔ آدمی اس وقت اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو حق پر سمجھنے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیا، دستبردار ہو گیا۔ تو ایسے شخص کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت بڑی خوشخبری بھی ہے، بشارت ہے، جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے گھر دے گا۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے، جامعات سے ہر سال اجتماعی طور پہ تمام مسالک کے جو مدارس ہیں، ہزاروں علماء فارغ التحصیل ہو رہے ہیں اور مختلف شعبہ جات میں آگے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت زیادہ فوکس کرنے کا میدان کون سا ہے؟ کہاں پہ علماء کرام یا فضلاء جو ہیں وہ فوکس کریں؟ اس بارے میں آپ رہنمائی فرمائیں۔ اس بارے میں میری رائے یہ ہے کہ ویسے تو تدریس اور تحقیق کا کام یہ بنیاد ہے، لیکن اس وقت جو حالات ہمارے سامنے ہیں نا، ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہمیں تحریر اور خطابت کے میدان میں آگے آنا ہے۔ تحریر اور خطابت جی، کیونکہ آج کل دنیا کے اندر جو غلط قسم کے افکار پھیلائے جا رہے ہیں، یا مثال کے طور پر الحاد عام کیا جا رہا ہے، یا سیکولر طبقہ جو ہے اپنے نظریات پھیلا رہا ہے، اس میں یہ دو چیزیں بہت استعمال کر رہے ہیں۔ اس میں مثلا ایک خطابت ہے، تقریر ہے، اور دوسری تحریر ہے۔ تحریریں آ رہی ہیں اور اس طرح وہ جو ہے بڑے اچھے انداز سے باتیں کر کے لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں۔ اس لیے ان دو میدانوں میں خاص کر کام کرنے کی اس وقت ضرورت زیادہ ہے۔ اس کے لیے ہمارے جو متخرجین ہیں ان کو اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر علماء کرام یا مدارس کے فضلاء اس طرف نہیں آ رہے لیکن کم آ رہے ہیں، اگر آ بھی رہے ہیں تو کیا بالکل اور یکسر طور پہ مدارس کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دینا اور کمپین چلانا کہ مدارس کچھ بھی نہیں کر رہے، یہ بھی ایک چیز ہے کہ اگر ایک مدارس والے یا فضلاء کما حقوق جدید وسائل کو استعمال کرتے ہوئے الحاد کا مقابلہ نہیں کر رہے، تو دوسری جو خدمات ہیں ٹوٹلی طور پہ ان کو جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں کر رہے، تو یہ کیسا رویہ؟ نہیں، یہ رویہ بہت غلط رویہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کام میں کوتاہی کر رہا ہے تو اس کا جو کوئی مثبت صحیح کام ہے اس کا بھی انکار کر دیا جائے۔ جس میں کوتاہی کر رہا ہے اس کے بارے میں اسے تیار کرنا چاہیے، ترغیب دینا چاہیے، توجہ دلانی چاہیے کہ اس میدان میں کام کرنے کی ضرورت آپ نکلیں، نہ کہ یہ ہے کہ اس کے جو کام کیے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ آدمی اس طرح بے وقت کر دے۔ ہاں، اس طرح تو یہ رویہ صحیح نہیں، غلط رویہ ہے یہ۔ ہاں، اس میں تو پھر اس طرح حوصلہ شکنی ہوتی ہے نا۔ جو آدمی پہلے کام کر چکا ہے اس کے کام کی کوئی اہمیت نہ رہے تو آگے کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مدارس کے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے، یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے۔ یہ پروپیگنڈا میں سمجھتا ہوں کہ یہ مدارس سے دشمنی حقیقت میں دین سے دشمنی ہے، کیونکہ اس سے لوگ متنفر ہوں گے نا، تعامل نہیں کریں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے کہ علماء کچھ نہیں کر رہے۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ علماء کچھ نہیں کر رہے۔ آج جو ہے الحمدللہ اگر اسلام باقی ہے، قائم ہے، جو کچھ اسلام کے حوالے سے موجود ہے وہ مدارس اور علماء کی وجہ سے ہے۔ اس لیے کیسے کہا جا سکتا ہے بالکل کچھ بھی نہیں کر رہے؟ ایسا تو نہیں ہے، ابھی بھی کام ہو رہا ہے۔ لوگوں کو فتویٰ دینے والے مفتی موجود ہیں، علماء ان کی رہنمائی کرنے والے موجود ہیں، اس طرح خطبہ جمعہ دینے والے الحمدللہ خطیب موجود ہیں، اس طرح ائمہ موجود ہیں، نماز پڑھانے والے، تراویح پڑھانے والے، بچوں کو ناظرہ پڑھانے والے، ترجمہ پڑھانے والے، کتنے لوگ موجود ہیں۔ یہ اصل کام چل ہی رہا ہے نا۔ اگر موجودہ جو جدید فتنے ہیں ان کے مقابلے کے لیے کما حقوق جو ہے وہ ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی۔ اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ پرانے علماء جو ہیں کیونکہ ان کا ایک مزاج چل رہا ہے وہ شاید اس طرف نہ آئیں، لیکن جو نئی نسل ہے اس کو اپنے آپ کو ضرور تیار کرنا چاہیے، اور خاص کر کچھ علماء جو ہیں ان کو بھی اس کے لیے باقاعدہ ورکشاپ کر کے نا علماء کو تیار کرنا چاہیے، نوجوانوں کو۔ ورکشاپ کے ذریعے سے یہی کام ہوتا ہے نا، ذہن سازی کی جاتی ہے، کسی کام کی اہمیت بتائی جاتی ہے، نہ کرنے کا نقصان بتایا جاتا ہے۔ اس طرح ہم فضلاء کو تیار کر سکتے ہیں کام کے لیے۔ کام کے میدان کافی موجود ہیں،
کیونکہ اس وقت فتنے جو ہیں وہ چاروں اطراف سے موجود ہیں، صحیح، لیکن ہمارے علماء اکثریت ان کو سمجھ نہیں رہی کہ کوئی فتنہ ہے، وہ سمجھتے کوئی فتنہ نہیں، یہ بھی کوئی فتنہ ہے۔ تو جب کسی فتنے کی، کسی شر کی کوئی اہمیت سامنے نہیں آئے گی کہ اس کا نقصان کیا ہوگا، اس وقت توجہ نہیں ہو سکتی۔ ہاں، پر یہ ورکشاپ کے ذریعے سے کچھ جو صاحب علم لوگ ہیں نا، وہ یہ کام کر سکتے ہیں تیار کرنے کا۔ جی شیخ صاحب، دیگر مسالک کے جو عوام ہیں ان کے ساتھ ملنا، خصوصاً جو ان کے علماء ہیں، مفتیان ہیں، شیوخ ہیں، ان سے ملاقات کے بارے میں، جن کی تعامل جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے تعامل، تو اس بارے میں کتنی گنجائش موجود ہے؟ افراط و تفریط سے ایک پاک ایک موقف۔ جی اس میں یہ ہے کہ گنجائش موجود ہے، یعنی کسی سے میل جول کا مطلب یا کسی جگہ کام اکٹھا کرنے کا مقصد، ایک ہی پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ اپنا نظریہ چھوڑ دیا جائے، عقیدہ چھوڑ دیا جائے، کوئی سنت چھوڑ دی جائے، یا آدمی کسی سے مجبور ہو کے اس کا عقیدہ یا عمل اختیار کر لیا، تو مقصد ہے ہی نہیں۔ کیونکہ یہ جو میل جول ہوتا ہے اس میں کسی پر کوئی جبر نہیں ہوتا، جو بیسکس کانسیپٹس ہیں اس میں جو خاص کا ہوئی جو ہمارے مشترکات ہیں، جی مشترکات، ان میں اکٹھے ہو کے بلکہ ایک قوت بن کے جو ہے وہ لوگوں کو بتانا چاہیے۔ جی کیونکہ دشمن جو ہے وہ ہمیں اس لیے اس زاویے سے نہیں دیکھتا کہ یہ جی اہل حدیث ہیں یا دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں، وہ تو ہمیں بحیث یعنی مسلمان دیکھتا ہے کہ یہ سارے مسلمان ہیں اس کی نظر میں۔ اس لیے ہمیں بلکہ جس طرح یہ اس وقت کفر حملہ آور ہے، الہاد ہے، غلط نظریات ہیں، مستشرقین ہیں یا مثلا ملحدین ہیں اور سیکولر طبقہ جو کام کر رہا ہے، اس کے مقابلے کے لیے ساری دینی جماعتوں کو مل کر یہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سارے ایسے ایشوز ہیں کہ ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو باقی اگر رائے کا کسی مسئلے میں اختلاف ہے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ اس کو برداشت کرنے کا نقصان بہت کم ہے، لیکن اس کی وجہ سے لڑائی کرنے کا نقصان یہ بہت زیادہ ہے۔ ہمیں اخف الضررین پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں شریعت یہی اصول دیتی ہے نا، اخف چھوٹا نقصان برداشت کر لو۔ اور یہ بات کوئی نئی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کفار کے ساتھ میل جول برداشت کیا تو ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو ہے وہ صحابہ کرام بھی کرتے رہے ہیں، آپس میں رائے کا اختلاف ہوتا تھا، تو اسی وجہ سے آپ کوئی گروہ بندی نہیں کرتے تھے، لڑائی نہیں کرتے تھے، پھر بھی آپس میں ایک ہی رہتے تھے نا۔ لڑائی اگر دشمن کا مقابلہ ہوتا تو پھر مل کر لڑتے، اس طرح کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی نا، اس نے یہ جو قیصر روم کا بادشاہ تھا، اس نے کہا تھا نا کہ آپ کی مدد کے لیے ہم تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تو یہ کہتا ہے کہ میں تیری وجہ سے تو میری مدد کرے گا تو میں تیری وجہ سے حضرت علی سے لڑوں گا، ایسی بات نہیں ہے، ہم مل کر تیرا مقابلہ کریں۔ صحیح بات۔ اس کے علاوہ نا ہمارے اسلاف نے یہ کام کیا، امام بخاری جو تھے ان کے استاد ابو حفص احمد بن حفص ہیں، یہ امام محمد بن حسن کے شاگرد تھے۔ ان کی رائے جو ہے امام بخاری سے مختلف تھی کئی مسائل میں، لیکن امام بخاری کے ساتھ شفقت کرتے رہے۔ ان کے والد جو اسماعیل تھے رحمہ اللہ، ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق تھا، کیونکہ ان کے تو شاگرد تھے، امام بخاری کے استاد تھے۔ امام بخاری نے باقاعدہ ان سے پڑھا ہے، ہاں رائے کا اختلاف ہے لیکن ان سے پڑھ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، بلکہ بڑا دوستانہ اور اس میں بڑا شفقت کا رویہ ان کا تھا۔ اس لیے ہمارے اس طرح کے اسلاف اگر برداشت کرتے رہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک بڑے دینی فائدے کے لیے ہمیں ان کے ساتھ میل جول رکھنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تعصب اور نفرت کم ہو جاتی ہے، آپ کو بات بتانے کے لیے موقع مل جاتا ہے۔ ہاں بیشک تدریس کے علاوہ اور یہ جو دعوتی سرگرمیاں ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور شوق اور کچھ مشغلہ کوئی مشغلے اور شوق تو ہیں، مثال کے طور پر تدریس اور دعوت جو ہے، اس کے علاوہ ایک نظم کا شوق، کس طرح کچھ مساجد ادارے ہونے چاہیے، ان کی تنظیم کے لیے کئی دفعہ میں بعض لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اس طرح کا ادارہ بنا لیں، اس طرح کی ورکشاپ بنا لیں، اس طرح کا کورس بنا لیں، تاکہ لوگوں کو جو ہے اس کے ذریعے تبلیغ کی جا سکے۔ یہ کوئی انتظام و سرام کا بھی ایک میرا شوق ہے، ایک خدمت خلق کا بھی شوق ہے۔ خدمت خلق جو ہے وہ دعوت تبلیغ کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے اس وقت ہمارے ہاں غربت پاکستان میں بھی ہے اور ملکوں بھی ہے، جس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، عیسائی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس طرح شیعہ اور قادیانی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے کہ اب تھرپارکرم میں دیکھیں تو وہاں قادیانی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، تو ہمیں ایسے جو غریب لوگ ہیں ان کی خدمت کر کے، ان کے لیے ادارے بنا کے، خاص کر ہسپتال بنا کے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کو ذریعہ تبلیغ بنانا چاہیے۔ تو آپ اس میں کچھ کام کر بھی رہے ہیں؟ آپ کچھ الحمدللہ ہم کرتے بھی ہیں، کچھ نہ کچھ خدمت خلق کے حوالے سے بھی کام کرتے ہیں، یہ بھی ذوق ہے۔
کبھی جو ہے سیر و سیاحت کا بھی الحمدللہ ذوق ہے، ویسے میں کرتا ہوں، لیکن سیاحت کا بھی شوق مقصد صرف سیر نہیں ہوتا۔ اچھا میرا ذہن الحمدللہ ایسا ہوتا ہے کہ سیر کے لیے ہم پہاڑی علاقے میں جاتے ہیں تو وہاں بھی اللہ کی نشانیاں دے کے کوئی نہ کوئی اسباق حاصل کرتے ہیں۔ صحیح صحیح۔ اسی طرح وہاں کے لوگوں کا تہذیب و تمدن کلچر دیکھتے ہیں، اس سے بہت چیزیں حاصل ہوتی ہیں کہ کیسے لوگوں کا رہن سہن ہے، کیسی ان کی ثقافت ہے، کیسا ان کا کلچر ہے، یہ چیزیں بڑے اس میں بہت سی اسباق بھی حاصل ہوتے ہیں اور ایک تفریح بھی ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے الحمدللہ یہ بھی ہر ایک، اگرچہ ان دنوں صحت کی وجہ سے ہوتا کم ہے لیکن میرے معمول میں کچھ رہا ہے۔ سلامت اختصار کے ساتھ الحکمہ ایک سالہ ایکسپیرینس کیسا رہا، اور کیا مستقبل میں آپ اس کو مستقل بنیادوں پر چلانے کے لیے پرعزم ہے؟ اختصار کے ساتھ الحمدللہ میں جو ہے نا وہ، کیونکہ ہمارے شاگرد ہیں جو یہ سارا کام عملی طور پر چلا رہے ہیں، میں تو یعنی اصل میں سرپرستی کرتا ہوں، ان کو مشورے دیتا ہوں کہ آپ اس طریقے سے کریں، تو باقی عملی طور پر وہ کردار ادا کر رہے ہیں، تو وہ بھی پرعزم ہے الحمدللہ، اور میری پوری جو ہے وہ ان کو تائید حمایت حاصل ہے کہ یہ کام بہت اچھا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے طلباء کے ذہن میں وسعت پیدا ہوتی ہے، ان کے اندر جو ہے وہ رواداری آتی ہے، اس طرح آج کل کے جو جدید مسائل ہیں سمجھنے میں کافی سے تعاون ملتا ہے، ورنہ ان کو پتہ نہیں مسائل کیا ہے۔ اس طرح مختلف لوگوں کے نظریات، سوچیں، یورپ کی، اس طرح دیگر مسالک والوں کی وہ سنتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنے فتنے ہیں تو ہم تو ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، تو جب کسی فتنے کے بارے میں جانیں گے نہیں تو پھر اس کا توڑ کیسے کریں؟ اور خصوصی طور پر یہاں یہ بھی کام ہوتا رہا، انہیں بتایا جاتا رہا ہے کہ آپ نے کام کیسے کرنا ہے، میڈیا کے ذریعے سے کام کیسے کرنا ہے، تقریر سے کیسے کرنا ہے، تحریر سے کیسے کرنا ہے، یعنی باقاعدہ مقالے، اسائنمنٹ وغیرہ یہ لکھا کے ان کی مشق کرائی جاتی رہی ہے، تو بہرحال یہ طلباء کی تربیت میں ایک بہت بڑا اضافہ ہے یہ۔ زبردست۔ آخری بات شیخ صاحب، آپ نہاد میں تشریف لائے، نہاد کو آپ نے دیکھا، وزٹ کیا، تو نہاد کے بارے میں اپنے تاثرات اور فیڈ بیک؟ الحمدللہ میں نے، کیونکہ یہ آپ نے مجھے اس کا پروگرام دیا ہے، میں نے پڑھا ہے، اس سے پہلے میں ویسے نہیں جانتا تھا، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ایسے جو پروگرام ہیں یا ایسے ادارے ہیں ان کی بھرپور میں حمایت کرتا ہوں، تائید کرتا ہوں کہ ایسے ادارے ہونے چاہیے، کیونکہ آج کل ان اداروں کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں، مدرسے میں ہم تبلیغ کر کے اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں ہم سے دور ہیں، ہم وہاں تک نہیں پہنچ رہے۔ علماء کی ذمہ داری صرف مساجد اور مدارس میں تبلیغ کرنے کی نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں تک دین پہنچانا ذمہ داری ہے جو لوگ مسجدوں مدرسوں میں نہیں آتے، تو اس کا ذریعہ یہی ہے۔ یہ وسائل ہیں، سارے جدید وسائل ہیں کہ آپ میڈیا کا استعمال کریں، اس میں الیکٹران یہ میڈیا ہے یا مثلا پرنٹ میڈیا ہے، تو یہ جو سوشل میڈیا ہے، اس کے ذریعے سے آپ جو ہے اپنی دعوت ایسے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ ممکن نہیں، اور یہ ذمہ داری میں شامل ہے۔ جزاکم اللہ خیر شیخ صاحب، آپ کو تشریف کا بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمارا آج کا یہ سیشن اور پروگرام بہت مفید رہا، میرے حق میں بھی، ہم سب کے حق میں بھی۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں تحریکی حوالے سے، دعوتی حوالے سے، کہ جنہوں نے ہمارے اندر ایک موٹیویشن پیدا کی۔ انشاءاللہ مزید اس طرح کے اچھے اچھے پروگرامز کے ساتھ اور اچھی اچھی شخصیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔